میدان کرب و بلا میں خیمہ زن ہونے کے بعد امام عالی مقام نے تمام اہل بیت کو جمع کیا اور کچھ دیر تک ان کی طرف دیکھتے رہے اور رو پڑے۔ بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کی، اے اللہ، ہم تیرے نبی کی اطرت ہیں اور ہم کو زبردستی آقا تاجدار مدینہ کے شہر اور حرم سے دور کیا گیا اور ہم پر ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ تو ہمارے حق کو پورا فرما اور ظالموں پر ہمیں فتح عطا فرما۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہمراہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں ایک خاص نصیحت کرتا ہوں کہ جب ہم پر مصیبت، تکلیف اور موت یعنی شہادت آئے تو میری مصیبت پر صبر کرنا۔ جب میں مارا جاؤں تو خبردار اپنے رخساروں پر تمانچے نہ مارنا، اپنے چہروں کو نہ نوچنا اور اپنے بالوں کو نہ نوچنا اور اپنے کپڑے نہ پھاڑنا۔ اور اے میری بہن زینب، تم فاطمۃ الزہرا کی شہزادی ہو اور جیسے انہوں نے اللہ کے رسول کی مفارقت پر صبر کیا، تم بھی اسی طرح صبر کرنا۔ سیدنا امام عالی مقام کا اس خطبے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے مصائب اور شہادت کے بعد ماتم نہ کرنا، کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریحاً خلاف ورزی اور صبر کے منافی ہے۔ سیدنا امام عالی مقام نے جب عمر بن سعد کی طرف سے مکمل خاموشی دیکھی تو آپ نے جان لیا کہ یزیدی حکومت کے ناپاک احکامات پر جو میرے خلاف کیے گئے ہیں اس پر یہ فکر کر رہا ہے۔ آپ نے خود اس کو پیغام بھیجا کہ آج رات مجھے ملو تاکہ ہم کچھ ضروری باتیں طے کر لیں۔ اس نے کہلا بھیجا کہ میں فلاں علیحدہ مقام پر آپ سے ملاقات کروں گا۔ امام عالی مقام اپنے 2 شہزادوں کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ ادھر عمر بن سعد بھی اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے آیا اور ایک خاص غلام کو اپنے ہمراہ لے آیا۔ امام عالی مقام کے ساتھ اس کی ملاقات کے دوران جو گفتگو ہوئی اس میں کئی پوائنٹس پر اور کئی پہلوؤں پر غور کیا گیا اور سلسلہ کلام بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آپس میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئیں جن کا حاصل یہ ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، تو خدا سے نہیں ڈرتا جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو مجھ سے جنگ کرتا ہے، حالانکہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں کس کا فرزند ہوں اور میں کس کا نواسا ہوں اور میں کس لیے یہاں پر آیا ہوں۔ اس کے جواب میں عمر بن سعد نے کہا، مجھے خوف ہے کہ میرا گھر ڈھا دیا جائے گا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، میں تجھے گھر نیا بنا دوں گا۔ اس نے کہا، مجھے خطرہ ہے میری جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ امام نے فرمایا، میں تجھے اپنے مال سے تیری جائیداد کا حصہ دے دوں گا۔ اس نے کہا، مجھے ڈر ہے میرے اہل و عیال کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ امام عالی مقام اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ پریشان کن صورتحال جو 2 محرم سے جاری تھی اب وہ 7ویں محرم کو اس نہج پر آن پہنچی کہ دریائے فرات کا پانی، جس کو 5 یوم تک تو پہلے ہی بڑی دشواری کے ساتھ اس بے آبو گیا اور چٹیل میدان میں دریائے فرات سے خاندان نبوت پانی استعمال کرتے رہے اور پیتے بھی رہے، لیکن اب 7ویں محرم کو مکمل طور پر خاندان نبوت کو پانی کی بندش کو عملی شکل دی جا رہی ہے۔ یزیدی فوج کے سربراہ نے عمر بن سعد کو سینکڑوں کی تعداد پر مشتمل فوجی دستہ دیا کہ تم دریائے فرات پر سب کو متعین کر دو اور اتنی دور تک پہرا لگاؤ کہ قافلہ حسینی اس میں سے پانی نہ لے سکے۔ ذرا سوچئے، بندش آپ کے بعد قافلہ حسینی پر کیا گزری ہوگی جبکہ زمین آگ اگل رہی اور آسمان آگ برسا رہا ہو اور کوئی ٹکڑا سیاہ بادل کا نظر نہ آ رہا ہو۔ تو ایسے موقع پر جب پانی بند کر دیا جائے تو اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ خاندان نبوت کا کیا حال ہوگا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت بڑھ گئی تو سیدنا امام عالی مقام کے رفقا و احباب میں سے ایک شخص برید بن حطیر حمدانی نے سیدنا امام عالی مقام سے اجازت طلب کی کہ اس بندش آب اور خاندان نبوت کی پیاس کی صداؤں کے پیش نظر مجھے یزیدی فوج کے سربراہ عمر بن سعد سے بات کرنے دیں۔ چنانچہ وہ بات کرنے کے لیے عمر بن سعد کے پاس گئے تو اس سے کوئی سلام وغیرہ نہ کہا۔ اس نے کہا، اے حمدانی، کیا میں مسلمان نہیں جو تم نے مجھے سلام بھی نہیں کیا؟ حمدانی نے کہا، کیا تم مسلمان ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ عمر بن سعد نے اس بات کا کچھ جواب نہ دیا۔ پھر حمدانی نے کہا، دریائے فرات کا پانی پرندے اور چرند پی رہے ہیں، لیکن حسین ابن علی اور ان کے اہل بیت پانی نہ ملنے سے دم توڑ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں عمر بن سعد نے کہا، اے حمدانی، میں خوب جانتا ہوں مگر میں کیا کروں، مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے اس کام پر معمور کیا ہے۔ حمدانی کو یقین ہو گیا کہ اس پر اس بات کا قطعاً اثر نہیں، لہٰذا وہ مایوس ہو کر امام عالی مقام کی بارگاہ میں واپس۔ سیدنا امام عالی مقام نے بیویوں کو نصیحت کرنے کے بعد اپنے فرزند سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے، انہیں آغوش میں لیا، بوسہ لیا اور فرمایا،
تم جب مدینہ منورہ پہنچو تو میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا میرے باپ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی، اور جب کبھی تمہیں کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے تو تم میرے اس دکھ اور تکلیف کو یاد کرنا۔ جب دیکھو کسی کی گردن ناحق کاٹی گئی ہو تو تم مجھے یاد کر لینا۔ جب بھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس اور اس کی جگہ کی تپش کو یاد کر لینا۔ 10 محرم الحرام کو صبح نماز فجر کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ امام علی مقام نے بھی صفیں درست فرمائیں۔ آپ کے ساتھ 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تو آپ نے ذیل تقریر کی: لوگوں جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہارا سمجھانے کا حق ہے، وہ ادا کر لینے دو، اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہوگے، لیکن تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو میں کون ہوں، پھر اپنے گرے بانوں میں جھانکو اور منہ ڈالو گرے بانوں میں اور دیکھو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور اس کے چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، جس نے اللہ کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لایا؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے والد کے چاچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چاچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ، تمہاری ننگی تلواریں مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ امام علی مقام جب یہ خطاب فرما رہے تھے اس وقت آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے کسی بھی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اسی دوران ابن سعد کے لشکری آپ رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں یوں دعا فرمائی: یا اللہ، میں نے ہر مصیبت میں تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور ہر سختی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے تجھ سے ہی مانگا ہے اور تو نے ہمیشہ میری دستگیری کی ہے۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان کرنے والا ہے، آج بھی تجھ سے ہی التجا کرتا ہوں۔ پھر آپ نے کوفیوں کو مخاطب ہو کر فرمایا: مجھے بتاؤ تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ نے ان کے سرداروں کے نام لے کر فرمایا: ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ نے ان کے سرداروں کے نام لے کر فرمایا جنہوں نے آپ کو خط لکھے تھے: کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ ان بے ایمانوں نے کہا: ہم نے آپ کو خطوط نہیں لکھے۔ آپ نے فرمایا: اگر تم لوگوں کو میرا آنا پسند نہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ ان سرداروں نے جواب دیا: آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ نے فرمایا: جیتے جی میں ہرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ان میں ایک حر ہی ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ کی باتوں کا اثر ہوا۔ اسی نے آپ کو حجاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم تھا کہ میں نے آپ کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ حر بن یزید اس فوج سے الگ ہو گیا اور امام علی مقام کے لشکر سے جا ملا۔ سیدنا امام علی مقام سے اپنے گزشتہ فعل کی معافی مانگی، عرض کیا: مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ اس زمانے میں جنگ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ابتدا میں ایک ایک اور پھر دو دو کر کے جنگجو میدان میں اترتے تھے۔ اس لڑائی میں امام علی مقام کا پلڑا بھاری رہا اور یزیدی فوج کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلم کھلا جنگ کا حکم دے دیا۔ امام علی مقام اور اس کی فوج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔ یزیدی فوج کا نشانہ سیدنا امام حسین تھے۔ وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے رہے مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ اس دوران شمر جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ امام علی مقام اور جانساروں کے گھوڑے شدید زخمی ہوئے۔ حر کا گھوڑا بھی زخمی ہوا مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر شہادت کا جام نوش فرما دیا۔ دوپہر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی مگر یزیدی فوج اس میں کامیابی حاصل نہ کر سکی، کیونکہ امام علی مقام نے اپنے خیمے اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ امام علی مقام نے اس کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے آتا اسے مار دیا جاتا۔ امام علی مقام کے جانسار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانسار اس خون ریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو امام علی مقام نے ظہر کی نماز کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی مگر یزیدی لشکر نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے جانساروں نے تلواروں کی زد میں نماز ظہر ادا کی۔
نماز ظہر کے بعد آپ اپنے ننھے بچے علی اصغر کو لے کر خیمے سے باہر آئے، جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو چکی تھی۔ اسی دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم کے حلق میں اتر گیا۔ یوں علی اصغر نے جام شہادت نوش کیا۔ امام عالی مقام کے تمام جانسار ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، مگر آپ نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا۔ ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ اسی دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آپ پر تیروں کی برسات شروع کر دی جائے۔ آپ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ آپ نے تلوار سنبھالی اور پیادہ ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور تھا۔ اس دوران آپ کے بائیں بازو پر تلوار کا ایک ضرب لگا اور آپ کا بازو کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا۔ اس دوران مستان بن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ سنان نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ پھر خولی بن یزید نے آگے بڑھ کر آپ کا سر مبارک تن سے جدا